الأقربين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما وقل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز و محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بپایا کرم، جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم اس مسجد میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لا رہی، اور ایک عظیم المرتبہ ولی کامل سلطان الاولیاء کے فیضان غوث اعظم کے عنوان سے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ الحمدللہ الحمد۔ بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ حاضرین کرام، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج اس اجتماع میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی چھوٹی سی آیت سورۃ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ بے شمار طلباء
حفاظ قرآن ان کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کی عزت کیا کرو، اکرموا حملۃ القرآن، حفاظ کرام کی عزت کیا کرو۔ آج ہمارے پاس سب کی قدر ہے لیکن دین داروں کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، دینی طلباء کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے شاید آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ اکرموا حملۃ القرآن، حفاظ قرآن کی عزت کیا کرو، ان کی عزت میری عزت کرنا ہے اور میری عزت خدائے عز و جل کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ یہ حفاظ قرآن اپنا کلام خدائے عز و جل کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ بولیے طلباء کون سی سورت ہے؟ سورہ کوثر۔ لیکن معانی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی سورت، معنی کے اعتبار سے بہت بڑی سورت، لیکن الفاظ اس کے بڑے مختصر سے الفاظ، مختصر سے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوزے میں سمندر کو سمو دینا، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں معانی، اسرار، رموز کے سمندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر سمو دیا۔ دیکھنے میں چھوٹی سی سورت، سب سے چھوٹی سورت، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ یہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ لفظ تھوڑے سے ہوتے لیکن معانی بہت ہوتے۔ اسی لیے کہا گیا قرآن مجید اللہ نے سارے علوم کو جمع کر دیا، سارے علوم، ہزاروں قسم کے علوم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن تقاصر عنہ افہام و رجال، ہماری سمجھ سے باہر ہو، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے علوم اس کے اندر، آج سائنس جو ناز کر رہی ہے کہ ہم نے یہ ایجاد کیا، ہم نے یہ ایجاد کر دیا، ہم آسمان پر چلے گئے، اللہ نے ان سارے اشارات، وہ سارے علوم اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، ساری چیزیں وہ قرآن پر ریسرچ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ قرآن نے مجید میں ریسرچ اور تحقیق کر کے سارے باتیں باہر لا رہے تھے، لیکن اللہ نے سارے قرآن مجید میں سارے علوم کو، اللہ نے آج جتنے علوم جو دیکھ رہے تھے سارے علوم کا اللہ نے قرآن مجید میں کر چکا ہے۔ 1400 سال جو قرآن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اس میں سارے علوم کا نام ذکر فرما دیا۔ وہ قرآن مجید کا اعجاز، جو قرآن مجید کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ سارے علوم اور اسرار اور رموز سورہ فاتحہ میں اللہ نے جمع کر دیا، اور جو سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس میں علوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے علوم کو تسمیہ کی بسم اللہ کی با میں اللہ نے جمع کر دیا۔ با کے اندر جتنے علوم کے اندازہ کرے،
تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور پھر اس کے سارے علوم اور اسرار بسم اللہ کی با میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر۔ تو حاضرین کرام، بات چل رہی ہے سورہ کوثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی سورت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں اتاری۔ اس بشان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب آقا مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا آپ کے صاحبزادے کا۔ اب نرینہ اولاد کوئی نہ تھی، صاحبزادیاں تھی، تو کافر مذاق اڑانے لگے اور آپس میں کہنے لگے اب کتنے دن کی بات ہے، اتنے دن کی بات ہے، آقا علیہ السلام جب تک زندہ رہے اسلام زندہ رہے گا، یہ اسلام کی شان و شوکت باقی رہے گی، کیونکہ نرینہ اولاد اب ختم ہو چکی ہے، جن سے نسل آگے بڑھے گی، جن سے تعلق اور رشتہ داری آگے بڑھے گی، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ مذاق اڑانے لگے۔ حضور علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر جواب دے رہا ہے، اے مکے والو، اے میرے محبوب کا مذاق اڑانے والو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نبی کی نرینہ اولاد جانے کے بعد حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا، نگی نگی ان کے دشمن ختم ہو جائیں گے، لیکن محبوب کا ذکر ختم نہیں ہوگا، محبوب کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا گئے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کوثر نازل فرما دیا، کہا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب تمہارے دشمن ختم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں برباد ہو جائے گی، ان کی نسلیں برباد ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہماری ذات باقی رہنے والی ہے، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، ابھی آپ آئے نبی سے تب سے آپ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہر نبی نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، ہم آپ کے ذکر کو اتنا ہمیں اتنا تمام عطا کر دیا ہے، اتنی بلندیاں عطا کر دی ہے کہ ابھی آپ آئے نہیں تب بھی آپ کا ذکر جاری و ساری تھا، اب آ گئے تو ہم آپ نے آپ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نے کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی یہ سورت نازل فرما دی اور فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر سے مراد مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بہت مہان ہے۔ کوثر سے مراد آب کوثر جس کو ہم پہچانتے ہیں، ذکر سنا ہے ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اور آل بیت اطہار کے ہاتھوں سے، جلیل القدر صحابہ کے ہاتھوں سے، امتی جب جائیں گے آقا علیہ السلام کے بعد قیامت کے دن، حضور اور آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ امتیوں میں جام کاٹتے رہیں گے، کوثر کے جام کاٹتے رہیں گے، اور وہ جام
جو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اس کا پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔ جس کو یہ جام مل جائے آب کوثر یا نہر کوثر مراد ہے، کسی نے کہا علوم مراد ہے، کسی نے کہا قرآن مراد ہے، کسی نے کہا ظاہری باطنی علوم مراد ہے، کوثر سے مراد۔ بعضوں نے کہا یہ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، یہ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے۔ الکوثر فاعل کے وزن پر، یعنی ہر چیز کی اتنی کثرت، ہر چیز کی کثرت ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ تو کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر چیز کی کثرت، یہ بھی مراد ہو سکتا۔ تو کوثر ایک مبالغے کا صیغہ ہے جس جو بے انتہا جو چیز عطا کر دی جائے کثرت کے ساتھ اس کو کوثر کہا جاتا۔ لیکن کیا عطا کیا گیا؟ اس سے پہلے ایک موصوف اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس رکھا۔ کوثر صفت کا صیغہ ہے، صفت واقع ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے ایک موصوف یعنی ایک چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حذف کر کے رکھا اور اس کی صفت کوثر لے کر آیا۔ اب کیا چیز وہ مراد ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، پھر وہ چیز کا آغاز ہو جائے گی۔ ایک چیز کا اگر ذکر کرتے کہ ہم نے دنیا کی نعمتیں مراد لے لے تو یہ چیز دنیا کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اے محبوب تو پھر آخرت میں چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انداز اسلوب کو دیکھے، بیان اسلوب کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک چیز کے ساتھ آپ کا ذکر نہیں کیا، موضوع کو ذکر نہیں کیا، بلکہ جس چیز کی طرف نسبت کی جائے وہ اس کی کثرت مراد لی جائے گی، اس کی کثرت مراد لی جائے گی۔ اب انا اعطیناک الکوثر سے مراد، اگر کوثر سے مراد ذکر مراد لیا جائے تو اے محبوب ہم نے اتنا کثرت کے ساتھ ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے، اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ابھی آپ آئے نہیں تب بھی آپ کا ذکر جاری و ساری تھا، ان کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں ابھی آئے نہیں تب بھی آپ کا ذکر تھا، اب آ بھی گئے تو پھر آپ کا ذکر ختم ہونے والا نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کو اگر ذکر سے جوڑ دیا جائے کہاں کہاں سے ذکر مصطفیٰ کو ہٹاؤ گے؟ اتنا کثرت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو یاد کیا ہے، ذکر کیا ہے، کہاں کہاں سے ہٹائیں گے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھو، جب جنت میں گئے تو انہوں نے جنت کے پتے پتے پر، ہر پھل پر، حوروں کی آنکھوں میں، سینوں پر، ہر جگہ محبوب کے نام کو انہوں نے دیکھا۔ کہاں کہاں سے کثرت ہٹاؤ گے؟ اگر کثرت کو، کوثر کو اگر ذکر سے جوڑا جائے ہر جگہ آپ بھی کا ذکر ہے، آج بھی آپ کا ذکر ہے، آج بھی آپ کا ذکر، ہر شان آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ہر لمحہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں دی، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن کس کے طریقے پر کرو گے؟ کس کے انداز پر کرو گے؟ میرے محبوب کے انداز میں تم نماز پڑھو گے تو تمہارے نماز ہے، مطلب منہ پر مار دی جائے گی۔ حضور کیسے قیام حضور نے کیا؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور نے وضو کیسے کیا؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور نے کیسے غسل کیا؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور نے نماز ادا کیسے کی؟ حضور نے رکوع کیسے ادا کیا؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور نے سجدہ کیسے کیا؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ چاہیں گے میں الٹا ٹھہر کر پڑھوں گا، الٹا میں رکوع کروں گا، الٹا سجدہ کروں گا، خدا عز و جل کہتا
کیسے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے، کتنی کثرت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو کثرت عطا کی۔ اگر کوثر کو نسبت دی جائے فضائل سے تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون فضیلت والا ہے؟ حضرت جبرائیل امین سے پوچھو، زمین و آسمان میں نے الٹ کر دیکھ لیا لیکن حضور سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا پایا بھی نہیں۔ کیسے بھی پاتے؟ خدا نے بنایا ہی نہیں ہے تو کیسے پاتے؟ امام حسینی فرماتے فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ۔ حضور کی فضائل کی کوئی انتہا ہو تو بیان کرے، حضور کے فضائل کی کوئی انتہا، کوئی کنارہ ہو، کوئی کنارہ اتنی کثرت اگر فضائل سے جوڑ دیا جائے تو حضور سے بڑھ کر کوئی عزت و شان والا نہیں ہے، کوئی فضیلت والا نہیں ہے حضور سے بڑھ کر، بلکہ جن کو بھی جو فضیلت ملی، درجہ ملا، مقام ملا، عظمت ملی، یہ آقا علیہ السلام کا صدقہ، حضور کے صدقے میں ملا جو کچھ بھی ملا، اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ کہا۔ حضرت موسیٰ بعض نبی ایسے بھی آئے، اللہ براہ راست ان سے بات کرتا تھا، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اللہ رب العزت فرما رہا موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، اللہ سے براہ راست کوئی دور پر جا کر باتیں کیا کرتے تھے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ آگے فرما رہا ہے بعض نبیوں کو اللہ نے یہ شان، یہ مقام دیا، ان کے کئی درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے، یعنی اللہ اپنا عشق پر مراقبے سے باتیں کرتا ہے، وہ ہمارے نبی ہے، وہ ہے دور بنے محبوب تو میرے یہاں کوئی آ نہیں سکتا، بلکہ صرف دیگر انبیاء کو کلام کرنے کا شرف عطا کیا ہوں، کریم بنایا ہوں، ارے تجھے تو اپنے دیدار سے میں عمل کو کر دوں گا، شرف فرما دوں گا۔ یہ عز و شان والا نبی اللہ نے ہم کو دیا، یہ عز و شان والا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جا کر باتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جا رہے تھے تو قوم کو دیکھا پیچھے آ رہی ہے، آپ جلد قوم کو چھوڑے کوہ طور پر پہنچ گئے، اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے موسیٰ تم نے اجرت کیوں کی؟ اپنے خاص لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں لے جاؤں گا کوہ طور پر، لیکن انہیں چھوڑ کر کیوں آ گئے جلد؟ تو آپ عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میں نے اس لیے اجرت کی کہ تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا مجھے مل جائے، تیری خوشنودی کے حصول کے لیے میں جلد آ گیا ہوں چھوڑے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے میں آ چکا ہوں۔ اب شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کی شان میں کیا فرما رہا ہے وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب سارے نبی جتنے آئے، جتنے پیغمبر آئے، ہر نبی یہ چاہتے تھے کہ خدا عز و جل کی خوشنودی مل جائے، خدا راضی ہو جائے،
سے، لیکن قربان جائے اللہ نے جو نبی رحمت للعالمین ہم کو دیا ہے، خود خدا عز و جل ہمارے محبوب کی رضا کو چاہتا ہے، ہمارے محبوب کی رضا کو چاہتا ہے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ بس آپ راضی ہو جائیں۔ ہمارے محبوب کی رضا خدا عز و جل چاہتا ہے۔ تفسیر جلالین میں آتا حضور علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے خوش کرنا چاہے گا قیامت کے دن، لیکن میں راضی نہیں ہوں گا۔ محبوب کب تک آپ راضی نہیں ہوں گے؟ اے محبوب آپ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ اے امام الانبیاء آپ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں کہ عزم و شان والا نبی اللہ رب العزت نے ہم کو دیا، یہ عزم و شان والا نبی اللہ نے ہم کو دیا۔ حضور کے فضائل کی کثرت، کوثر سے مراد فضائل کی کثرت اگر مراد لی جائے، کیا فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ آئے، سجدہ کیا، آتے ہی سجدہ کیا، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے امت کی نجات کی دعا کرتے ہوئے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری زحمتیں دور فرما دیا، ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا۔ اب جہاں سجدہ کرو تمہارے لیے سجدہ جائز ہے۔ پہلے ایسا نہ تھا، بنی اسرائیل اگر انہیں عبادت کرنا ہوتا تو ان کی عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا۔ اگر وہ گھر میں پڑھنا چاہے، قضا پڑھنا چاہے، کوئی اور نماز وقت پر ادا کرنا چاہے، اجازت اللہ کی، لیکن یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اگر نجاست جسم اور کپڑے کو لگ جائے، جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے، اس کو کاٹا نہ جائے جسم کو، وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ رحمت للعالمین آئے، اللہ نے یہ امتیوں سے رحمت کو دور فرما دیا، رحمت کو اللہ نے دور فرما دیا۔ غسل کر لو تو پاک ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گناہ پاک ہو جائیں گے۔ جس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آتے ہی آپ نے سجدہ کیا، کلمہ پڑھا، امت کے لیے دعا کی۔ اس محبوب کے محبوب جن کا آج ہم جلسہ منا رہے ہیں، سلطان الاولیاء غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ اپنی ماں کے بدن مبارک میں تھے، ماں کے بدن مبارک میں تھے، ماں کو چھینک آتی، الحمدللہ کہتی، غوث اعظم اندر سے جواب دیتے، یا رب اللہ، اللہ خود پر بھی رحم فرمائے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے تشریف لائے، آتے ہی آپ نے بھی کلمہ پڑھا، لب ہل رہے تھے، والدہ والدہ عرض کرتی ہے، لب ہل رہے تھے اور غوث پاک آتے ہی کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے۔ جب غوث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولی کی شان کی ہے تو پھر امام الانبیاء علیہ الصلوات و تسلیم کی شان اقدس کیا ہوگی، شان اقدس کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کئی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیم کا نام لے کر خطاب کیا، یا آدم اسکن، یا یحییٰ، یا زکریا، جتنا بھی قرآن دیکھیں آپ، جتنے انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں نام لے کر اس نبی پاک کا نام لے کر ذکر کیا، خطاب کیا، مخاطب اللہ رب العزت نے خطاب کیا، نام لے کر انہیں پکارا۔ لیکن قربان جائے جس پر سارا قرآن اترا، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے، اس نبی کی عظمت کو دیکھے، پورا قرآن آپ پڑھ جائے، حفاظ قرآن سے پوچھو، کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، لیکن خطاب
کیا تو پیارے پیارے القابات سے خطاب کیا. یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا, کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا, کہیں یاسین کہہ کر اللہ نے خطاب کیا, کہیں طٰہٰ کہہ کر اپنے محبوب کو پکارا. صرف پکارا کی نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول, کہ اے امتیوں, اے میرے بندو, میں رب ہو کر دیگر انبیاء کو نام لے کر میں نے پکارا ہوں, لیکن یہ نبی کی شان یہ ہے کہ میں رب ہو کر کہیں بھی پورے قرآن میں نام لے کر خطاب نہیں کیا. پکارا تو پیارے پیارے القابات سے پکارا. اب تمام پر بھی لازم ہوگا جب بھی تم ان کا ذکر کرو, جب بھی ان کا تذکرہ کرو, جب بھی ان کی شان بیان کرو, تو آپس میں جس طرح دوستوں کو پکارا کرتے ہو اس طرح نہ پکارا کرو, بلکہ پیارے پیارے القابات سے پکارا کرو. یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرو, یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا کرو, یا نبی اللہ کہہ کر پکارا کرو. یہ نبی کی تعظیم ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. پکارو تو پیارے پیارے القابات سے پکارا کرو, پیارے پیارے القابات سے پکارا کرو. یہ نبی کی فضیلت ہے, یہ نبی کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جتنے آئے, قوم کو تبلیغ کی, لوگوں کو بلایا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کے پیچھے لگا دی, کپا دیے قوم کے پیچھے 950 سال. اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ چند لوگ ایمان لائے, چند لوگ. 950 سال قوم کی تبلیغ کی, کچھ لوگ ایمان لائے, تھوڑے سے. ماں باپ کی سب تکذیب کرتے رہے, جھٹلاتے رہے, ان کے معجزات کو جھٹلاتے رہے, ان کی ذات کو جھٹلاتے رہے, ان کی باتوں کی تکذیب کرتے رہے, جھٹلاتے رہے. لیکن نبی کی شان یہ ہے کبھی وہ نہیں ہوتے. قوم آئے نہ آئے, مانے یا نہ مانے, پیغمبر اپنے مشن میں لگا رہتا, اپنی تبلیغ میں مسلسل لگا رہتا. تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو بلاتے رہے, لیکن چند لوگ ایمان لے کر آئے. اس کے سوا ساری قوم آخر میں بیزار ہو کر انہوں نے بددعا کر دی. آخر میں نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی. تو جب قوم کو بلاتے تھے, سمجھاتے تھے, قسمیں کھا کھا کر, خدا کی قسمیں کھا کھا کر, سنو اے بندو سنو, پکڑ پکڑ سناتے. اس طرح علماء یہ کام کرتے تھے, شیوخ کام کرتے تھے, مشائخ کام کرتے تھے, اپنے مریدوں کو جوڑتے ہیں خانقاہوں میں, مساجد میں. ائمہ کی طرح آج خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایسے اولیاء کو دیتا رہا جو دین کی تجدید کرتے تھے, دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے آئے. آپ کا لقب محی الدین ہے, دین کو زندہ کرنے والے, دین کو اثر نو زندہ کرنے والے. آپ کی یہ کنیت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ آپ صحرا میں سے جا رہے تھے. ایک ضعیف ناخواہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو دن تک پکارتا, یا عبد القادر جیلانی, یا عبد القادر تعال آؤ آؤ. اب آپ سلطان الاولیاء قریب آئے, کہا میرے کو سہارا دو, میں بڑا ضعیف و ناخواہ ہوں, مجھے سہارا دو. آپ نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور کھڑا کیا تو وہ ضعیف ناتوان شخص کون تھا؟ وہ کہنے لگا مدینے اسلام. حضور کا زمانہ گزر کر 500 سال ہو گئے, لوگ دین کو بھول گئے, اپنے مذہب کو بھول گئے,
دین سے لوگ نفرت کرنے لگے، دین سے رغبتیں کم ہو گئی، بے احتیاطی اور وہ منہ موڑنے لگے گئے۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تم نے جس طرح مجھے سہارا دے کر اٹھایا ہے، تمہاری وجہ سے دین اٹھے گا، دین اثر نو تقویت دین کو ملے گی، دین اثر نو پھر زندہ ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا، دین کو زندہ کرنے والے۔ جو نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کو زندہ کرنے والے کون؟ ہمارے سلطان الاولیاء غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حاضرین کرام، بات چل رہی تھی سیدنا نوح علیہ السلام، جتنے نبی آئے سبھی نبی نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بلاتے، پکڑ پکڑ کر سناتے، قسمیں دلا کھا کھا کر اللہ کی کہ سنو میں سچا نبی بن کر آیا ہوں، خدا را سنو میں سچا نبی بن کر آیا ہوں۔ اہمیت دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، شوق دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو پیغمبر خدا کی قسمیں کھا کھا کر سناتے کہ سنو یہ بات سنو، یہ بات سنو، یہ بات سنو۔ اور اللہ رب العزت نے جو نبی ہم کو دیا ہے، جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، اس نبی کی عظمت کو سنو۔ حضور فرماتے ہیں میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک عالیشان گھر بنایا، عالیشان گھر بنایا، پھر اس گھر والے نے ایک آدمی کو بلا بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاؤ کہ وہ میرا گھر بھی دیکھے اور یہاں کھانے کی لیے تکیں بھی رکھی گئی ہے، وہ آئے اور کھائے اور میرا گھر بھی دیکھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ بنانے والا کون؟ جو گھر بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جس کو بھیجا ہے، وہ میں محمد رسول اللہ ہوں جن کو پکڑ پکڑ کر میں دعوت دے رہا ہوں۔ اس کی مثال تمہاری ہے، تم امتی تم ہو، میری بات جس نے سنا اس کو کھانے کو ملے گا، اس کو خدا کا دیدار بھی ہوگا، جنتی کی نعمتیں بھی نصیب ہوگی، اور جس نے میرے انکار کر دیا، جس نے میری تکذیب کر دی، وہ نہیں آیا تو پھر وہ محروم رہے گا، وہ شخص محروم رہے گا۔ میں کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میری مثال اس شخص کی طرح ہے، کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، تم ادھر ہی جا رہے ہو، ادھر ہی گرنا چاہتے ہو، لیکن میں نجات دینے والا بن کر آیا ہوں، میں نجات دینے والا بن کر آیا ہوں، میں مبشر اور بشیر بن کر آیا ہوں، میں نذیر بن کر آیا ہوں، جنت کی بشارتیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں جنتی بنانے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے میں آیا ہوں، لیکن تم ادھر ہی بھاگ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہ پیغمبر جتنے آئے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے خدا کی قسمیں کھاتے تھے کہ سنو میں سچا نبی بن کر آیا ہوں، یہ لایا ہوا میرا دین، میری باتیں، میرے صحیفے، میرے احکام سب کچھ سچے ہیں، سنو، قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن قربان جائے اللہ رب العزت نے جو عزت و شان والا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ ہمارے محبوب کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی زمانے کی قسم، کبھی شہر مکہ کی قسم، کبھی آپ کے والد کی قسم، کبھی آپ کے عمر کی قسم، کبھی چمکتے چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم، اللہ رب العزت محبوب کی کہہ رہا ہے۔ اب کیا شان ہمارے نبی کی ہوگی، کیا نبی کی شان ہوگی، آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ جتنے نبی آئے یہ نبی خدا کی قسمیں کھایا کر بتاتے تھے کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، لیکن قربان جائے جن کی ہر ادا کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، ان کا امتی بنایا ہے۔ جتنا بھی شکر کرے کم ہے، جتنی شان بیان کرے کم ہے، جتنے فضائل بیان کرے کم ہے، جتنا شکر بجا لائے کم ہے۔
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوثر سے مراد آپ کی فضائل مراد کیا جائے تو فضائل کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. خزانے مراد لیے جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ سارے زمین کے خزانے اللہ نے مجھے دے دیا ہے. خزانے دینے کا مراد کیا ہے کہ وہ یا اللہ اس کو مالک بنا دیا ہے. سارے زمینوں کا مالک، سارے آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا. انی اوتیت خزائن مفاتیح الارض، حدیث مبارکہ میں آتا مجھے زمین و آسمان کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں تھما دیے گئے، مجھے دے دیے گئے. کسی کو چابی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اگر اہلیہ ہے، گھر والی ہے، اگر آپ دے دیں 7 چابیاں دے دیں، مطلب کیا ہے؟ آج کے بعد تو مالکہ ہے گھر کی، جیسے چاہے تصرف کرے، جس طرح چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے. یہ تیرے اختیار میں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ رب العزت بھی محبوب کو سارے زمین و آسمان کے خزانے آپ کے ہاتھ میں دے دیا. مانا یہ ہے کہ محبوب جس کو بھی جو بھی ملے گا وہ آپ کے تصدق میں ملے گا، آپ کے تبسم سے ملے گا، آپ کے تبسم سے ملے گا. کوثر سے مراد اگر خزانے مراد کیے جائے کہ ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ خزانے عطا کر دیا ہے. اتنے خزانے کہ اسی وجہ سے آپ کو قاسم کہا جاتا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے سمو باسمی، میرا نام رکھا کرو برکت کے لیے. صرف نام کی برکت یہ ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا ہوگا اس گھر میں برکت ہی برکت ہے. جس دسترخوان میں محمد ہو کے نام کے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی دسترخوان میں اس رزق میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. محمد نام کی برکتیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نام مبارک متعلق کہتا میرے عزت و جلال کی قسم جس کا نام ہے نام محمد اور احمد ہوگا کبھی جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے دے گی. نام کی عظمت یہ ہے تو پھر حضور کی ذات کا عالم کیا ہوگا. حضور کے نام کی برکتیں ہیں. اسی لیے کہا گیا حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کہ آپ کے 7 بیٹے تھے، ساتوں کے نام آپ نے محمد رکھا. کیوں رکھا؟ یہ عاشق رسول تھے، وہ جانتے تھے نام مبارک کی عظمتیں ان کے پاس آیات بھی بالکل واضح تھی، جانتے تھے. اس لیے اپنے سارے لڑکوں کے نام انہیں محمد رکھا. نام مبارک کی یہ تعظیم ہے، نام مبارک کی یہ عظمت ہے. تو پھر حضور کی ذات کا عالم کیا ہوگا. تو حضور فرماتے اجازت دی جب تک حضور رہے کہا کہ سمو باسمی، میرا نام رکھو، اجازت ہے. ولا تکنو، لیکن تم میری کنیت نہیں رکھ سکتے. ابو القاسم جب تک حضور باقیات تھے کسی کو اجازت نہ تھی. ابو القاسم یعنی تقسیم کرنے والا کوئی اور نام نہیں رکھ سکتا تھا، قاسم نام نہیں رکھ سکتا تھا. اس کی وجہ یہ بتلائی گئی حضور کے سوا کوئی تقسیم کرنے والا ہوا ہی نہیں ہے، سوائے حضور کے کوئی اور بانٹنے والا پیدا نہیں ہوا. اس لیے حضور نے منع فرما دیا تھا کیا کیا نہیں بانٹا. ارے دنیا کی نعمتیں کیا، جنت کے درجات کی تقسیم کرنے والے آقا علیہ السلام ہے. اور کون ہو سکتا ہے ابو القاسم تقسیم کرنے والا؟ اور کون ہو سکتا ہے حضور کے سوا؟ اور کون؟ حضور نے جنت تقسیم کر دی. حسنین کریمین کے تعلق سے کیا کہا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کون دے رہا ہے؟ کون جنت تقسیم کر رہا ہے؟ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آ گئے جو رات میں تہجد میں وضو کرواتے تھے. حضور کی خدمت کیا کرتے تھے؟ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے؟ ایک رات رحمت جوش میں بھی آقا علیہ السلام کی حضور کو تہجد میں وضو کرا رہے ہیں. حضور
رحمت جوش میں ہے، کہتے سل یا ربیعہ، مانگ دے ربیعہ۔ سب لوگوں نے مانگ کر جو بھی پایا ہے مانگ کر پا لیا ہے، اے ربیعہ تو بھی مانگ لے۔ اور بات جائے اس صحابی رسول کی عظمت پر، مانگا تو کیا مانگا؟ کیا مانگا انہوں نے؟ دنیا نہیں مانگا، دنیا کی کوئی نعمت تو نہیں مانگا، دنیا ان کی نگاہوں میں ہیچ تھی، جو بھی تھا آخرت ان کے پیش نظر ہوا کرتی تھی۔ مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کرتے ہیں اے محبوب میں آپ سے جنت کی رفاقت کو مانگتا ہوں، انی اسألک مرافقتک بالجنہ، میں آپ سے آپ کی رفاقت جنت ہی نہیں، جنت میں آپ کے پڑوس ہونے کو مانگا۔ حضور کی رفاقت، حضور کا کتنا بلند مقام ہوگا جنت میں، امام الانبیاء ہے تو کس قدر بلند مقام پر ہوں گے، لیکن صحابہ رسول کو کیا اجازت دے رہے ہیں؟ مانگ لے ربیعہ۔ تو انہوں نے کیا مانگا؟ حضور کی جنت میں رفاقت کو مانگا۔ حضور نے کہا ابا غیر ذالک، ارے یہ تو ہم دے لیں گے، کیا اس کے علاوہ بھی اور چاہیے؟ ابا غیر ذالک کون کہہ سکتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں جو اختیار جو رکھتا ہے وہی یہ جواب دے سکتا ہے، یہی تو کہہ سکتا ہے۔ اگر حضور کو اختیار نہ ہوتا جنت پر اور جنت کی درجات کی تقسیم پر تو حضور کہہ دیتے ارے تم نے کیا مانگا؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تصرف میں نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہا۔ حضور نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ ارے میری صحبت مل گئی، میرا دیدار مل گیا، میرے دست مبارک پر تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اب جنت تو واجب ہو چکی ہے، ارے اس کے سوا اور بھی کچھ مانگ لو۔ اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ بس نہیں یا رسول اللہ، بس جنت میں آپ کی رفاقت کو چاہتا، جنت میں آپ کی رفاقت کو چاہتا ہوں۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے جنت کو بانٹ دیا، اپنے صحابہ میں نام لے کر پکارا کرتے تھے، اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے صحابیوں تم جنتی، نام لے کر پکارا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ یہ وہ صحابہ حضور کی صحبت میں یہ نعمتیں حاصل کی، جنت اور جنت کی رفاقت آقا علیہ السلام کی انہوں نے حاصل کر لی حضور کی صحبت اختیار کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اِنَّا بَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، ہر چیز کی کثرت ہم نے عطا کر دی ہے۔ ذکر سے ذکر جوڑا جائے، اتنا ذکر ہم نے کہ سارے ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن محبوب کا ذکر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس باقی ذات نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر کثرت سے مراد فضیلت مراد لی جائے تو فضیلتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی فضیلتیں آپ کو دی، اتنی فضیلتیں دی، اس کا کوئی کنارہ تک آپ کو نہیں ملے گا، اتنی فضیلتیں کثرت کے ساتھ اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ اگر خزانے مراد لیے جائے، سارے خزانے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ اگر جنت مراد لی جائے، جنت کے سارے درجات اللہ نے، جنت کا مالک اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے۔ کوثر سے مراد اگر کیا چیز مراد لی جائے، کسی ایک چیز کو بھی اللہ نے خاص کرنا گوارا نہیں کیا۔ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے بس پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں، خالی ان کے ہاتھ میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی پڑھتا بھول جاتا، سنبا توجہ کرے، میں جو بھی پڑھتا بھول جاتا، ہر بچے پڑھتے کہ یاد نہیں ہوتا، یاد کرنے کے بعد بھول جاتے، استاد برہم ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی شکایت کی، سیدنا امام شافعی اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے امام، صدیوں سے لوگ ان کی تقلید کر رہے تھے، ان کے ماننے والے ان کی کتابیں پڑھ رہے تھے،
لیکن ابتدا میں آپ نے بھی اپنے استاد محترم سے شکایت کی، کہا میرا حافظہ بڑا خراب ہے، جو بھی پڑھتا بھول جاتا ہوں۔ اس کو امام شافعی نے ان الفاظ میں، ان اشعار میں کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد محترم وکیع سے شکایت کی اپنے برے حافظے کی، فاوصانی بترک المعاصی، استاد نے کیا وصیت کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دے بیٹے گناہ چھوڑ دے، پھر دیکھ حافظہ تیرا کیسا ہوتا ہے، کیسا علم حاصل ہوتا ہے۔ امام شافعی کو وصیت کی استاد محترم نے، فاوصانی بترک المعاصی، گناہوں کے چھوڑنے کی مجھے وصیت کی میرے استاد محترم نے۔ اب پھر آگے استاد محترم نے کہا سن بیٹے، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، بے شک علم ایک خدا کا نور ہے، خدا کا نور ہے، اور نور جو ہے گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ جو طلباء ہر گناہ سے بچے، ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہے، اللہ سے دین کو مانگتے رہے، عرض کرتے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ یہ نسخہ تفسیر ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو بھی میں آپ سے حدیث مبارک سنتا بھول جاتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے کہا ارسل رداء، اے ابو ہریرہ اپنے چادر کو آگے بڑھاؤ، پھیلا دو اپنے چادر کو۔ تو چادر کو حضرت ابو ہریرہ پھیلایا تو حضور علیہ السلام کالے ہاتھ لیکن یوں ڈالا، کہا ہاتھ سینے سے لگا لو، اب سینے سے لگا لیے قربان جائے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہا حضور تم کیا ڈال رہے ہو، کچھ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن قربان جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ تھا کہ تو جہاں کی نعمتیں ہے خالی ان کے ہاتھ میں۔ اپنے چادر کو انہوں نے سینے سے لگایا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم میرا حافظہ اتنا تیز اور اتنا ذہین ہو گیا، سب کچھ میں جو بھی سنتا تھا میرے حافظے میں وہ بات بیٹھ جایا کرتی، حافظہ تیز ہو گیا، صرف حضور کا ہاتھ لے کر اشارہ کر ڈالا، ہم کو دکھائی نہیں دیا کہ کیا ڈالا ہے، لیکن قربان جائے کہ حضور نے ڈالا اور خالی چادر حضرت ابو ہریرہ سینے سے لگانے کی دیر تھی، پھر اس کے بعد کبھی حافظہ بھولے نہیں۔ اور سب سے زیادہ روایت کے کرنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے اگر کوئی صحابی رسول ہے تو حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ کیسے ملا، یہ انعام کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے، حضور کی عطا کی وجہ سے، حضور کی دین کی وجہ سے یہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ مقام مل گیا۔ سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے اگر کوئی صحابی رسول ہے تو حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، حضور اور صحابہ بھوک کے عالم میں خندق کو کھول رکھے تھے، یہاں تک کہ حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا بھوک کی وجہ سے، حالانکہ مالک کونین ہے، لیکن حضور نے پکڑ کو اختیار کیا غربا کی ہمدردی کے لیے، حضور نے پتھر لگا لیا اپنے پیٹ پر۔ حضرت جابر کو رہان آ گیا، گھر آئے، آ کر اہلیہ سے بیوی سے پوچھتے گئے کچھ ہے گھر میں؟ تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے، آج اس کو ذبح کر دیں گے اور اس کا کچھ شوربہ بناؤ۔ آج حضور کو میں اور ان کے کچھ خاص لوگوں کو، چند لوگوں کو ایک چھوٹے سا بکری کا بچہ اور جو کا تھوڑا سا آٹا ہے، حضور کو آج دعوت دیں گے، کیونکہ میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ حضور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، مجھے دیکھا نہ گیا، وہ عاشق رسول حضرت جابر کو دیکھا نہ گیا، رہا نہ گیا۔ اب صبح کر کے گئے
دے دے کر شوربہ تیار کرو. اب حضور کے پاس گئے اور کان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اندر کے گھر پر آپ کی دعوت ہے, چند خاص ساتھیوں کو لے کر آپ میرے گھر تشریف لائیے. لیکن رحمت عالم کب تنہا آتے کہا کہ اے خندق والو آج جابر کے گھر دعوت ہے, سب کو چلنا ہے. اب سب خوشی خوشی, لیکن حضرت جابر کے ایمان کو دیکھیں, آپ کے چہرے پر بل نہیں آئے, جانتے تھے کہ میرے مہمان حضور ہے, یہ سارے حضور کے مہمان ہیں. حضور کھلائیں گے انہیں, میں تو حضور کا مہمان, حضور میرے مہمان ہیں, میں حضور کی ضیافت کروں گا. اب یہ حضور انہیں دعوت دی ہے, حضور نبھا لیں گے. حضرت جابر کا بھی ایمان رسیدہ تھا. جب گھر گئے حضور کو لے کر, حضور نے کہا کہ جابر کیا بنائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ شوربہ بنایا ہوا, ایک بکری کا بچہ بنا کر. کہا کہ تھالی ہٹاؤ, تھالی ہٹائے. حضور نے کیا کیا؟ لعاب مبارک ڈال دیا حضور نے. قربان جائے ایمان والوں کے عقیدے کو دیکھے, صحابہ کے عقیدے کو دیکھے. اگر کوئی دعوت میں آپ کے سامنے کوئی تھوکتا ہے تو کیا تم کھاؤ گے؟ کوئی نہیں کھاؤ گے. لیکن یہ صحابہ تھے, قربان جائے صحابہ جانتے تھے حضور کے لعاب مبارک میں وہ شفا ہوئے. اب ہم کو شفا ہی شفا ملے گی. مکروہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے, مکروہ سمجھنا صحابہ تو بہت دور کی بات ہے. ارے حضرت جابر کے سامنے, صحابہ کے سامنے حضور نے لعاب مبارک ڈالا. برتن میں کوئی تھوکتا ہے دیدار کھلا کر, کوئی تھوکتا ہے تو کیا آپ کھاؤ گے؟ دعوت میں کوئی نہیں کھائے گا. لیکن قربان جائے یہ ایمان والے تھے, یہ صحابہ تھے. حضور نے تھوکا بھی تو سمجھ گئے یہ ہمارے لیے شفا کا باعث ہے, یہ ہمارے لیے برکتوں کا باعث ہے. سارے صحابہ کھا گئے, سارے صحابہ کھائے, لیکن ذرہ برابر بھی نہ شوربہ ختم ہوا نہ جو کی روٹی ختم ہوئی. ہزاروں صحابہ کھا گئے, ہزاروں صحابہ. یہ لعاب مبارک کی برکت تھی. مالک کونین ہے, بس کچھ رکھتے دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں, خالی ان کے ہاتھ میں صرف لعاب مبارک انہوں نے ڈال دیا. لعاب مبارک ڈال دیا تو سارے لشکر کے لیے طعام کافی ہو گیا. پانی ختم ہو گئے کسی غزوے میں, صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کہا تھوڑا سا پانی لا دو چشمے برتن میں. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے انگلیاں اپنا ہاتھ رکھ دیا, چشمے جاری ہو گئے پانچوں انگلی سے. اس وقت 1500 صحابہ تھے, سبوں نے سیراب ہو کے پیا, سبوں نے پانی نہایا, سبوں نے مشکیزیں کر لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اے جابر بتاؤ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ ہم اس وقت خدا کی قسم 1500 تھے, اگر 1,00,000 بھی ہو جاتے تو وہ پانی کافی ہو جاتا. مالک کونین ہے, بس رکھتے کچھ نہیں ہے. دونوں جہان کی نعمتیں ہے, خالی ان کے ہاتھ میں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر ہر چیز کی کثرت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. اب جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا, جو کچھ بھی ملے گا آقا کے توسل سے ملے گا, آقا کے توسل سے ملے گا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم آپ کی صحبت مبارکہ میں آئے, خالی ہاتھ آئے, دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کر کے اپنے دامنوں کو بھر کر چلے گئے. کیسے کیسے بلند مقام پر صحابہ پہنچ گئے. کیا صحابہ کی شان ہے. یہ مقام صحابہ کو کس وجہ سے ملا؟ حضور کی صحبت مبارکہ کی وجہ سے ملا. وہ صحابہ ادنا سب سے کم تر صحابی بھی اگر دیکھا جائے ان کے ایمان کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے تو قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والوں کے ایمان کو دوسرے پڑلے اور ترازو میں رکھ دیا جائے پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی. ایک ادنا صحابی کی برابری نہیں ہو سکتی. تو پھر
انبیاء کی برابری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امام الانبیاء کی برابری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور خاندان سے تعلق رکھنے والے اللہ نے ہم کو ایک ولی کامل دیا ہے، جس کا نام غوث الثقلین غوث اعظم ہے، غوث اعظم ہے۔ جس طرح اللہ نے ایک کامل پیغمبر اور نبی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، بے مثال نبی اللہ نے جس طرح ہم کو دیا ہے، انہی کی امت میں سے اللہ نے ایک بے مثل اور بے مثال ولی کامل میں اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ سارے اولیاء میں بڑی شان کے رکھنے والے، بڑی شان کے رکھنے والے، جور بھی آئے تو ان کی صحبت نگاہ پڑی، کیا غوث اعظم کی نگاہ پڑی، اللہ تبارک و تعالی ولی بنا دیا، وقت کا ولی بنا دیا، صرف نگاہ کرم۔ اسی وجہ سے کہا گیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیریں دیکھی۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر بھیجا ہے، ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر بھیجا۔ مادرزار اللہ کے ولی تھے۔ ماہ رمضان میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، پہلا مہینہ زندگی کا آپ روزے سے ہے، پہلا دن زندگی کا آپ روزے سے ہے۔ بتاؤ کوئی روزے سے بھی رہتا ہے؟ اتنا شیرخوار پیدا ہونے والا لڑکا کوئی روزے سے رہتا ہے؟ لیکن یہ غوث اعظم ہے جو حضور کے دین کی تجدید کرنے والے، اس کو زندہ کرنے والے بن کر آئے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہم محبوب کی شریعت پر اس طرح عمل کرنے والے ہیں کہ ہماری زندگی کو دیکھو، جھولے میں ہے اور ہم روزے سے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے والے کو ولی کہا جاتا ہے، شریعت اور طریقت پر عمل کرنے والا طریقت بولنے کا نام ولی نہیں ہے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے کبھی سنت رسول نہ چھوٹے، کبھی اخلاق رسول نہ چھوٹے، کبھی دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، کبھی اطاعت رسول نہ چھوٹے۔ حالانکہ مادرزاد ولی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کیسے جہاد کرنے والے، کیسے جدوجہد کرنے والے، کیسے اپنی راتوں کو شب بیداری میں گزارنے والے، 40 سال ایک آدھ دن ہے اور ایک آدھ رات کی بات نہیں ہے، 40 سال اپنے پیٹ کو زمین پر نہیں لگائی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج یہ طلباء بیٹھے ہوئے تھے، والدہ ماجدہ جب 4 سال کی عمر مبارک ہو گئی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اسکول کو مدرسے کو بھیجا، جاؤ آپ ظاہری تعلیم حاصل کر کے آؤ۔ آپ مدرسے کو گئے، امام صاحب کے یہاں مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے، وہ تشریف لائے، نام پوچھا، سب کچھ کرنے کے بعد بٹھایا اور کہا تعوذ اور تسمیہ پڑھو۔ پہلا دن ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرسٹ ڈے آف دا اسکول، پہلا دن آپ کے اسکول کا۔ استاد نے کہا تعوذ پڑھو، تسمیہ پڑھو۔ آپ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، آل عمران پڑھے، 17 پارے پہلی ہی نشست میں آپ نے سنا دیا استاد کو۔ 17 پارے آپ نے سنا دیا استاد کو۔ استاد تعجب میں پڑھ گئے، بیٹے کہاں پڑھ کے آئے؟ کس نے پڑھایا آپ کو؟ کہاں تعلیم حاصل کر کے آئے؟ آپ تو کہہ رہے تھے پہلا دن ہے۔ ہاں میرا پہلا دن ہے، پھر کون پڑھایا؟ کیسے یاد کر کے آئے؟ 17 پارے بغیر کسی غلطی کے، 4 سال عمر مبارک ہے، مدرسے کو آئے ہے، پہلا دن ہے، 17 پارے آپ نے سنا دیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ استاد محترم، کسی کے یہاں میں نے تعلیم ابھی حاصل نہیں کی، میرا پہلا دن ہے، لیکن سنو، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری والدہ قرآن دیکھ کر پڑھا کرتی تھی، میں زبانی یاد کیا کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بچوں کو لے کر جب کھیلنے کے لیے جاتے، شان ہی آپ کی نرالی ہے، کھیل کیا ہوتا، کہتے چلو ہم آ گئے ہیں جنگل میں، پہاڑوں پر آ گئے، ہم خدا کا یاد، خدا کا ذکر کریں گے، یہی ہمارا کھیل ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، ہم خدا کو یاد کریں گے، خدا کو یاد کر کے رکھتے سارے اللہ کا ذکر۔ اب جب کیفیت میں آ جاتے تو سارے بچوں کو کہتے منہ مر جاؤ، سب مر جاتے۔ آپ جلال کی کیفیت میں جب آ جاتے، پھر جب وہ جلال ختم ہوتا، ذکر ختم ہوتا تو کہتے بچوں میرے ساتھیوں اٹھو، زندہ ہو جاؤ، بچے زندہ ہو جاتے اور سب کو لے کر پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو تشریف لاتے۔ وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی خدا کو اس قدر یاد کرنے والے، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولی کون ہے، ولی کون ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، خدا کو یاد کرنے والا، خدا کو یاد، خدا کی یاد دلانے والا، خدا کی یاد دینے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ نہیں صرف لہو نام میں رہے، خالی سلسلے بیان کرے، خالی رقص و سرور میں رہے، یہ ولی نہیں ہوتا۔ حضرت غوث پاک کی سیرت، ان کی سوانح حیات ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں سبق دے رہی ہے کہ کیسے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے اولیاء خدا کو یاد کیا کرتے تھے، اس قدر خدا کی ذکر کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، کیسے خدا کو یاد کرتے تھے، ان کی راتیں کیسے شب بیداری میں بسر ہوتی تھی۔ آج ہم ایک آدھ پارا پڑھے تو بہت کچھ پڑھے، لیکن غوث اعظم کی سیرت کو سننے والوں 15 سال آپ نے ایک پیر پر ٹھہر کر ساری رات ایک قرآن روزانہ پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن مجید مکمل صرف ایک پیر پر کھڑے ہو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کتنا شغف تھا قرآن مجید سے، کتنا خدا کو یاد کرتے تھے، حالانکہ ماں نزاد اللہ کے ولی، ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر آئے، پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حافظ قرآن بن کر آئے، شرابتیں دے کر آئے، لیکن اس کے باوجود کبھی نہ خدا کو چھوڑا، نہ خدا کی یاد کو چھوڑا، نہ خدا کی اطاعت کو چھوڑا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، نہ ان کی اتباع کو چھوڑا۔ مشعل راہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے ان کی زندگی، کیسے خدا کو یاد کرتے تھے، کیسے خدا کا ذکر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تصرفات کا حامل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، ولی کامل بنا کر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال کی عمر مبارک ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، آپ بچپن ہی میں والد گرامی چلے گئے، اور ساری تربیت اور پرورش نانا جان وہ بھی بڑے کرامت والے، علم کے رکھنے والے لوگ آتے تھے، ان کے پاس مسائل دریافت کرتے تھے، استفادہ کرتے تھے، بیمار بچوں کو لاتے، آپ دم کرتے تھے، بچے شفا پا کر آپ کے نانا جان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک خاتون آئی، واقعات میں آتا ہے، خاتون اپنے مریض بچے کو، بیمار بچے کو لے کر آپ کے نانا جان کے پاس آئی، نانا جان کے پاس آئی اور آج جا کر کہتی ہے کہ آپ نظر کرم فرمائیے، میرا بچہ انتقال کر گیا ہے، آپ نظر کرم فرمائیے۔ آپ آتے پڑھتے اس سے قبل بچہ وہ خدا کو پیارا ہو گیا، خدا کو پیارا ہو گیا۔ اب وہ رونے لگی، خاتون کو رونے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی کہ اے عبداللہ سوگئی، اے اللہ والے، میں ایک امید لے کر آئی، میرا سہارا چلے گیا، میرے آنکھوں کا تارا چلا گیا، اب کچھ تو کرو، میں اب جانے والی لگی ہوں۔ آپ صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کو کہتے رہے کہ صبر کر، یہ لوح محفوظ میں لکھا تھا، تیرے صبر کی وجہ سے اللہ نے کچھ بدل عطا کرے گا یا کوئی اچھا بدلہ دے گا، تو صبر کر۔ لیکن
ماں ہے کب کا اونچ رہا جاتا اس سے، وہ روتی رہی چلاتی رہی، آپ دیکھ نہ سکے اندر چلے گئے، کھیلتے کھیلتے حضرت غوث اعظم آ گئے، بچپن آپ کا کہنے لگے غوث اعظم رضی اللہ عنہ مائی تو کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ پہچانی نہیں ہے غوث اعظم ہے، بچہ ہے ابھی، غوث اعظم ہے، اسے معلوم نہ تھا یہ سلطان الاولیاء ہونے والا، ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ شان کا رکھنے والا ہے کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہوگا، اس شان کا مالک ہے، اسے معلوم نہ تھا۔ وہ کہتی ہے بچے تم اپنا کام کرو، دیکھتے نہیں میرا بیٹا مر گیا ہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں، مجھ سے پوچھ رہے ہو، دیکھتے نہیں میرا بچہ مر گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم جب دیکھا اور سنا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے، قریب آئے، اس کے بچے کے قریب گئے، دیکھا بچہ آرام کی نیند سو رہا ہے، آپ نے فرمایا ہم بھی اتنی اٹھ میں حکم سے اس کا مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا۔ اب وہ خوشی سے چیخنے لگی، خوشی سے چیخنے چلانے لگی، ارے میرا بچہ زندہ ہو گیا، میرا بچہ زندہ ہو گیا، میرا بچہ زندہ ہو گیا۔ جب نانا جان نے سنا غوث اعظم کے، باہر آئے، دیکھا میرا نواسا تصرف کرتے ہوئے میں لوح محفوظ پر پڑھ لیا تھا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، وہ خدا کو پیارا ہو گیا، اپنی مدت پوری کر کے خدا کو پیارا ہو گیا۔ لیکن غوث اعظم تقدیر کو بھی بیٹھ دیا، تقدیر کا لکھاوا بھی بیٹھ دیا اور اپنا تصرف کا استعمال کرتے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا ہے۔ آپ چھڑی لے کر پیچھے پڑے مارنے کے لیے کہ تو تقدیر میں مداخلت کرتا ہے، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کو بدلنا چاہتا ہے، مارنے کے لیے پیچھے پڑے۔ آپ بھاگتے بھاگتے محلے کے قبرستان میں چلے گئے، دیکھا نانا جان چھڑی لے کر آ رہے تھے، قبرستان کے مردوں کو کہا اٹھو، دیکھتے نہیں میرے نانا جان میرے میں آنے کے لیے آ رہے ہیں، قبروں سے نکلو، کب تک آرام کرو گے؟ سارے قبریں چک ہو گئی، قبروں سے مردے نکل کر کھڑے ہو گئے اور آپ جب نانا جان نے یہ منظر دیکھا کہنے لگے بیٹا اتنا تصرف نہ کر، اتنے کرامتوں کا ظہور ابھی سے نہ کیا کر، ابھی تو چھوٹا سا ہے، لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے، لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے، تو ابھی سے اتنا تصرف نہ کیا کر، اتنا تصرف نہ کیا کر، اتنی کرامتوں کو نہ دکھلایا کر، ابھی تو چھوٹا سا ہے، عمر 4 یا 5 سال کی عمر مبارک۔ تو وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ نے وہ شان والا نبی اللہ رب العزت نے، وہ ولی اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ شان والا نبی بھی دیا تو شان والا، ولی بھی دیا تو شان والا، اور یہ اولیاء کا تذکرہ راہ پا جانے والا بھی ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اولیاء کا تذکرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم نیکوکاروں کا تذکرہ کریں گے، اولیاء کا تذکرہ کریں گے، اولیاء کا تذکرہ کرنا ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اس محفل میں مجلس میں اولیاء کا ذکر ہوگا، وہاں ہمارے گناہ معاف ہوں گے، درجات ہمارے بلند ہوں گے، اور نبی کا تذکرہ کرنا ایک عبادت ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام لکھتے ہیں ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، از جسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، پھر وہ ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ جس کا ذکر ہے گویا کہ ذکر کبریا، نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر کریں گے۔ پہلے یہی تھا، پہلے مجلسیں، اتنے اسکولز، مدارس، اتنے کالجز، اتنے یونیورسٹیز نہیں ہوا کرتے تھے جہاں بیٹھتے تھے اولیاء کے تذکرے ہوتے تھے، اولیاء کے تذکرے ہوتے تھے، ایک سنگتیں تھی، دیپتیں کی ہوتی تھی، اولیاء کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کے تذکرے، ان کے سوال حیات کے سننے کے بعد عمل کا شوق پیدا ہوتا تھا، فکر آخرت پیدا ہوتی تھی، رغبت آخرت پیدا ہوتی تھی، ان کا تذکرہ سننے کے بعد، ان کا تذکرہ سننے کے بعد آج وہ مجلسیں ختم ہو گئی، وہ خانقاہیں ختم ہو گئی، آج مدارس ہے، ہزاروں اسکول ہے، لیکن سب بے ادب بنا رکھے ہیں۔ دین کے تذکرے کہاں ہے، اولیاء کے تذکرے کہاں ہے، نیکوکاروں کی باتیں
ہے. اسی وجہ سے کہا گیا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے. اگر ہم کسی کسی فروش کی صحبت اختیار کریں تو ہمارے جسم سے بھی خوشبو آئے گی. اس کے برخلاف اگر ہم کوئلے کی دکان والے کی صحبت میں رہیں گے تو ہمارے کپڑے بھی کالے ہوں گے، ہمارا چہرہ بھی سیاہ ہوگا، ہمارے متاع ایمان دل سے لٹ جائے گی اگر بے ادب اور گستاخوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. اس لیے کہا گیا آؤ اولیاء کی صحبت میں بیٹھا کرو، ایسے مجالس میں بیٹھا کرو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کی شان بیان کی جاتی ہے. ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان لوگوں کی رفاقت اختیار کرو، ان لوگوں کی معیت اختیار کرو. بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے پرہیزگاری کو بچانا چاہتے ہو، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہو، اپنے عمل کی اصلاح اگر چاہتے ہو تو پھر کونوا مع الصادقین، اولیاء کی صحبت اور رفاقت اختیار کرو، اولیاء کی رفاقت اختیار کرو، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو. اولیاء کے پاس آیا جایا. محدث دکن لکھتے ہیں صرف اولیاء کے درباروں پر صرف آیا جایا کرو گے، معلوم نہیں نگاہ کرم کب اٹھ جائے ہمارا خاتمہ عبادت پر ہوگا. ضمانت دے رہے ہیں. آج میں کہتا ہوں کہ جو اولیاء کی غلامی اور ان کی نسبت کا خوف جو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے، خدا را کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کوئی اسے ٹھکا نہیں سکے گا. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں تعالیٰ تو ہمارے حال کا لطف و کرم فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنایا گیا اس پر عمل کی توفیق پر عمل فرما. اے اللہ تیری محبت، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے اولیاء کی محبت عطا فرما. اے اللہ ان کا ادب عطا فرما. اے اللہ اولیاء فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ گناہگار سیاہکار بندے تیرے ایک محبوب پیغمبر کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، ایک تیرے محبوب کے محبوب غوث اعظم کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اے اللہ ہماری نصیحت و برکات کو قبول منظور فرما. اے اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ کو تیرے نیک بندوں کی توبہ میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عنایت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جتنے طلباء حفظ قرآن کر رہے ہیں اے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے. اے اللہ قرآن کو یاد کرنا آسان ہمارے لیے بنا دے. اے اللہ حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے. احیاء دین کے لیے ہم سب کو منتخب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب سے راضی ہو جائے. بات پر تجھ کو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
عليه وجب شكره علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام